شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں UK مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ عمران کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ راولپنڈی کا رہنے والا تھا اور وہ ایک ڈیلیوری بوائے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب ابھی بالکل نیا کرونا وائرس ختم ہوا تو بہت کم ہم لوگوں کو فوڈ آرڈرز ریسیو ہوتے تھے، لیکن ابھی ہم لوگوں کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا۔ مجھے ایک جگہ پر فوڈ ڈیلیور کرنے جانا تھا اور وہ جو لوکیشن میرے پاس آ رہی تھی وہ ایک پارک کی لوکیشن تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابھی رش بہت زیادہ کم ہوتا تھا، پارک میں گیا تو وہاں پر دور دور تک سناٹا ہی سناٹا تھا، مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بار بار لوکیشن چیک کر رہا تھا اور لوکیشن اسی جگہ کی آ رہی تھی۔ پھر میں نے جب اس نمبر پر کانٹیکٹ کیا تو وہ ایک کپل تھے، ہسبینڈ وائف تھے۔ وہ پارک کے کسی اور حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ آئے، میں نے انہیں فوڈ ڈیلیور کیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، بہت سی گرمی بھی تھی اور وہ لوگ کہیں شاید کسی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے یا ان لوگوں نے ابھی اپنے گھر واپس جانا تھا، واٹ ایور۔ ان لوگوں نے وہاں سے فوڈ میرے سے ریسیو کیا، وہ لوگ چلے گئے۔ جیسے ہی میں وہاں سے واپس پلٹا، ابھی میں پارک کے حصے میں ہی تھا، میں نے دیکھا کہ بہت تیز دھوپ میں ایک عورت جو سرخ لباس میں تھی وہ پارک کے ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ پتہ نہیں شاید کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے جو اتنی دھوپ، اتنی گرمی میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں وہاں سے گزرنے لگا تو اس عورت نے مجھے آواز دی، اشارہ کیا۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ بڑی تکلیف میں تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی میری مدد کر دو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسی مدد چاہتی ہے، اس کو آخر کیا ہوا ہے۔ میں اس کے تھوڑا اور قریب جانے لگا اپنا بائک لے کر تو ایک دم سے میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے اپنا چہرہ آدھا چھپایا ہوا تھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، پورا چہرہ جلا ہوا تھا اور ایسے تھا جیسے اس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی، اور ناک والی جگہ جو تھی وہاں پر بہت بڑا ایک سوراخ سا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ہونٹ تھے یا نہیں، لیکن وہ اتنی بھیانک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت ڈرا، میں نے وہیں سے اپنا بائک ٹرن کیا، میرا بائک سٹارٹ تھا ابھی، میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت بھیانک ایک آواز بھی سنائی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس آواز میں مجھ سے کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں۔ میں تو اس پارک سے نکل آیا، میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر چلا گیا، میری طبیعت بہت بوجھل تھی۔ 2-3 دن تو میرے اعصاب پر بہت زیادہ اثر رہا اس چیز کا، میرے کندھے بہت بھاری تھے، سر بہت بھاری تھا، طبیعت بہت بوجھل تھی، مجھے لگتا تھا میں بہت بیمار ہوں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے نماز، قرآن پاک اور دم درود کروایا جب، تو اللہ نے کرم کیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے ایک صاحب علم سے جب پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ چڑیل تھی جو اس طرح سے دوپہر میں اس پارک میں کہیں اس کا بسیرا ہوگا، اس نے تمہیں جب اکیلے دیکھا تو اس نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا۔ یہ تو دن کا ٹائم تھا تو میں بچ گیا، پتہ نہیں رات ہوتی تو وہ مجھے وہاں سے نکلنے دیتی بھی یا نہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی عمران کی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی خرم شیئر کر رہے ہیں۔ خرم کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک کیب ڈرائیور تھا، اوبر ڈرائیور تھا میں۔ بہت موسم خراب تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج بہت زیادہ کم ہم لوگوں کو کسٹمرز ملے۔ میں نے سوچا کہ گھر چلا جاتا ہوں، موسم بھی بہت سا خراب ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میں گاڑی میں ہی تھا، تو مجھے ایک دم سے ایک کال ریسیو ہوئی، مجھے کسی نے بک کیا اور وہ جو لوکیشن تھی وہ کینال روڈ کی آ رہی تھی۔ وہاں سے ان لوگوں نے میانی صاحب جانا تھا۔ اتنے خراب موسم میں مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی رات کو بھلا کون قبرستان میں جانا چاہے گا۔ خیر میں جیسے اس لوکیشن پر پہنچا تو ایک گھر سا تھا عجیب سا، اس کے باہر میں نے ایک عورت اور بچے کو دیکھا۔ وہ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے آس پاس اور بھی گھر موجود تھے، لیکن وہ گھر ایسے تھا جیسے پتہ نہیں شاید
کبھی آباد ہی نہیں ہوا. وہاں وہ باہر کھڑے ہوئے تھے. وہ لوگ جیسے ان لوگوں نے مجھے دیکھا, میں نے گاڑی روکی, وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے. اب مجھے تو پتا تھا کہ جس جگہ پر میں نے ان کو ڈراپ کرنا ہے, راستے میں وہ بچہ بہت عجیب و غریب زبان بول رہا تھا. مجھے ان کی زبان کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں بہت زیادہ کنفیوز کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں, کیسی ان کی زبان ہے. اور اس کی جو ماں تھی وہ اس کو جواب بھی دے رہی تھی, لیکن اس کی لینگویج بھی بہت عجیب سی تھی اور اس کی آواز بھی بہت عجیب سی تھی, بڑی باریک سی آواز تھی. میں نے اپنے کام سے کام رکھا. اتنی ہمت نہیں میری ہو رہی تھی کہ میں ان کو ڈرائیونگ مرر میں پیچھے دیکھ سکوں. میں نے ان لوگوں کو میانی صاحب اتارا. وہ لوگ میانی صاحب قبرستان اتر گئے. مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا کہ بھلا یہ بچے کو لے کر یہ عورت اتنی رات کو قبرستان میں کیوں آئی ہوگی. پتہ نہیں ایسی کیا بات ہے کہ یہ اتنی رات کو بچے کو لے کر قبرستان آئی ہے, کہیں اس نے بچہ کڈنیپ نہ کیا ہو. لیکن ان دونوں کی جو بولی تھی وہ سیم تھی. ان لوگوں کے سامنے تو میں نے گاڑی تھوڑی سی آگے کی, وہ یہی سمجھے کہ میں چلا گیا ہوں. وہ قبرستان کے اندر داخل ہو گئی. میں گاڑی واپس لے کر آیا. سامنے بالکل میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. بارش کچھ ابھی ہو رہی تھی لیکن بہت تیز نہیں تھی, کچھ تھوڑی بہت سلو ہو چکی تھی. کافی دیر گزر گئی. وہ لوگ مجھے اسی قبرستان کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے نظر آئے, وہ عورت اور بچہ. جیسے میں نے اتارے تھے تو وہ چل کر اس قبرستان میں ایک قبر کے پاس پہلے کھڑے رہے تیز بارش میں. اس کے بعد وہ لوگ چلتے چلتے تھوڑے سے آگے چلے گئے اور وہاں پر وہ ایک اور قبر کے پاس کھڑے ہو گئے. ان لوگوں کی اس طرف قبر تھی جس طرف میں تھا. مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ کہیں یہ مجھے دیکھ نہ لے. جیسے میں باہر نکلا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی یہ چیز لگ رہی تھی. میں باہر نکلنے ہی لگا تو مجھے وہاں سے بہت زیادہ عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں. ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے وہ بچہ اور عورت بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکال کر رو رہے ہیں. میں بہت ڈر گیا. میں فوراً سے گاڑی میں بیٹھا. میں نے گاڑی سٹارٹ کی. جیسے میں ان کے آگے وہاں سے ان کو کراس کر کے آگے جانے لگا تو میں نے جیسے ان کو شیشے میں نے دیکھا, مرر میں میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئے. میں بہت ڈر گیا. میں فوراً گھر واپس آ گیا. بہت خوف زدہ تھا کہ یہ کیا مخلوق تھی. میں نے یہ آج وہاں پر قبرستان میں ڈراپ کیا ہے. بار بار نمبر دیکھوں, وہ نمبر جس نمبر سے مجھے کال ریسیو ہوئی تھی وہ نمبر ڈیلیٹ ہو گیا خود بخود ہی. اب وہ تھا ہی نہیں, اس کال ریکارڈ میں بھی نہیں تھا. ایسے 2-3 دن گزر گئے. میں بہت پریشان رہا کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں. میں نے کمپنی میں بھی یہ بات کی. ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ لوکیشن تو ہمارے پاس ٹریس ہو رہی تھی. پھر میں ایسے نارمل ہو گیا. کچھ دن گزرے. پھر ایک دن 3-4 دن کے بعد کی بات ہے, رات 12:30 بجے مجھے پھر کال ریسیو ہوئی. مجھے کچھ نمبر یاد تھا, کچھ ڈیجٹ مجھے اس کے یاد تھے. یہ وہی کال تھی. میں بہت ڈر گیا کہ یہ دوبارہ مجھے اس نمبر سے کال کیسے آ سکتی ہے. پہلے تو میں نے کال ریسیو نہیں کی. پھر مجھے کال آ رہی تھی بار بار. جیسے میں نے کال ریسیو کی, اتنی بھیانک آوازوں میں کوئی رو رہا تھا اور وہ کوئی عورت تھی. خوفناک آوازیں نکال کر رو رہی تھی. میں بہت ڈر گیا اور میں نے فوراً سے فون بند کر دیا. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں. اسی رات کی بات ہے, میں گھر واپس جب آیا تو میں آ کر سو گیا. ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی. مجھے ایسا محسوس ہوا میرے کمرے میں جیسے کوئی موجود ہے, کوئی چل پھر رہا ہے, میری چیزوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے. جیسے کوئی گلاس کو کسی نے ٹیبل سے اٹھا کر دوبارہ ٹیبل پر رکھا. میری آنکھ کھلی تو بالکل سامنے میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کسی عورت کو کھڑے دیکھا. وہ بہت زیادہ بھیانک تھی. اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا, یہ مخلوق یہاں پر کیسے آ گئی. میں اپنے کمرے سے باہر بھاگا. گھر والے جا کے میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی. کمرے میں آئے, کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح سے اب یہ واقعات میرے ساتھ بڑھنے لگ گئے. میرے کمرے میں میری چیزوں کا غائب ہو جانا. میں سویا ہوا ہوتا تھا, کوئی میرے اوپر دباؤ ڈالتا تھا, کوئی میرا گلا دبانے کی کوشش کرتا تھا. میں ہاتھ پاؤں مارتا رہتا تھا, میں اٹھ نہیں سکتا تھا. پھر ایک عورت مجھے دکھنے لگ گئی, کبھی خواب میں کبھی حقیقت میں, سامنے آ کر کھڑی ہو جانا پھر غائب ہو جانا. تو جب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو میں دادا صاحب گیا. وہاں پر ایک بزرگ تھے, اکثر میں وہاں پر جایا کرتا تھا. ان سے میں نے جا کر یہ بات ڈسکس کی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ
وہ جو عورت اور بچہ تھے وہ کوئی انسان نہیں تھے، جنات تھے. وہ بیسکلی ایک پچھل پیری چڑیل تھی جس نے اپنا آپ تمہیں ظاہر کیا. وہ جو گھر تھا اس گھر کو کبھی تم جا کر دوبارہ دیکھو تو وہ گھر بند ہوگا، اس گھر میں کوئی آباد نہیں تھا. وہاں پر ان کا بسیرا تھا. اور یہ مخلوقات اکثر جب بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے اور جب چاند کی ڈھلتی تاریخی ہوتی ہے تو یہ مخلوقات قبرستان میں جاتی ہیں. تمہاری موجودگی اس کو وہاں پر موجود محسوس ہو گئی تھی، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے آئی. پھر میں نے ان سے دم کروایا، ایک اور جگہ سے تعویذ لے کر پہنے تو تب میری جان چھوٹی اس مخلوق سے. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ خرم آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.